آخر میں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو رشوت دے اور جو رشوت لے اور جو درمیان میں پڑے، اور بہت سے افعال پر لعنت آئی ہے۔ اگر گناہ میں اور کوئی بھی نقصان نہ ہوتا تو کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ مورد بن گیا، نعوذ باللہ۔ تو رشوت کا گناہ بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں متعدد احادیث میں یہی بات منقول ہے کہ رشوت دینے والے پر بھی، رشوت لینے والے پر بھی، اور رشوت کا معاملہ طے کرانے والے پر بھی لعنت ہے۔ اب رشوت کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھنا چاہیے۔ تو اس کی ایک مختصر تعریف ہے، ایک ذرا لمبی تعریف ہے۔ مختصر سا مفہوم تو یہ ہے کہ جس کام پر پیسے لینا شرعاً جائز نہ ہو اسے رشوت کہتے ہیں۔ یہ تو اس کی مختصر سی تعریف ہے، اور ذرا وضاحت کے ساتھ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو کام کسی شخص کے ذمہ میں ہو اور وہ اس کے فرائض میں داخل ہو، جو کام کسی کے فرائض میں داخل ہو اور اس کے ذمہ داری میں داخل ہو، جو اس کو اپنے فرائض منصبی کے لحاظ سے کرنا ہی کرنا ہے یا روکنا ہی روکنا ہے، منع ہی کرنا ہے، تو کرنے کے کام پر رشوت لینا اور منع کرنے کے کام پر رشوت لے کر اجازت دینا، یہ دونوں رشوت ہے۔ اس کو رشوت کہتے ہیں، اور رشوت حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، جس کی مثالیں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ قریب آ جائیں گی۔ اور اس حدیث میں تو رشوت لینے دینے والے پر اور رشوت کا معاملہ طے کرانے والے پر لعنت آئی ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ رشوت لینے دینے والا جہنمی ہے، الراشی والمترشی کلاہما فی النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، یعنی اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو جسم صحت سے پرورش پائے وہ جہنم ہی کے لائق ہے، اللہ بچائے۔ تو پوچھا گیا صحت سے کیا مراد ہے، تو بتایا گیا ہے کہ صحت سے مراد رشوت لینا ہے، کہ رشوت لے کر اس سے آدمی کھائے پیے اور جان بنائے تو اس کے ذریعے جو جسم پلے گا بڑھے گا، تو چونکہ وہ حرام سے پلا بڑھا ہے لہذا وہ دوزخی کے لائق ہے، یعنی جہنم میں جائے گا، اللہ بچائے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو رشوت کا بازار گرم، اور رشوت کی بہت ساری صورتیں ہمارے یہاں رائج ہیں، سبھی سے بچنا چاہیے، خاص طور سے وہ صورتیں جو بالکل ہی واضح بے غبار ہیں اور ہر آدمی سمجھتا ہے یہ رشوت ہی ہے، تو ان سے تو اور زیادہ اہتمام سے بچنا چاہیے۔ مثلا آج کل ملازمت حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا عام ہے، خاص طور سے سرکاری محکموں میں۔ سرکاری ملازمت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے زبردست سفارش کی بھی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، اور بس اوقات پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، جبکہ جس شخص کے ذمہ نوکری دینا ہے، چاہے وہ سرکاری عہدیدار ہو یا کوئی اور، اس کے فرائض میں داخل ہے کہ اگر اس کے یہاں کوئی ملازمت خالی ہے اور جس کو وہ ملازمت دینا چاہتا ہے وہ اس کے لائق بھی ہے، تو اس کے لیے اپنے معیار کے مطابق اس کی جانچ پڑتال کر کے اطمینان کر کے اس کو بلا کسی رشوت کے ملازمت دینی چاہیے، یہ اس کا فرض منصبی ہے۔ اب اس کے بغیر ہی جو زیادہ پیسے دے اس کو نوکری دے دے، چاہے وہ نوکری کے لائق بھی نہ ہو، اور جو لائق بھی ہے قابل بھی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے رشوت دینے کے لیے، اسے محروم کر دیا جائے۔ تو آج کل ایسا ہو رہا ہے، اس لیے اکثر محکموں کے اندر نااہل اور نالائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رشوت دے کر کے آئے ہیں اور رشوت دے کر ان کو ملازم رکھا گیا ہے۔ تو اس طرح سے رشوت لینا دینا یہ سب اللہ بچائے بڑا سنگین گناہ ہے۔ تو حکومت میں اور سرکاری عہدوں میں اور ملازمتوں میں تو رشوت عام ہے، یہاں تک کہ انتخابات میں بھی آپ دیکھو، ابھی سینٹ کے انتخابات آپ نے دیکھ لیے، کھلم کھلا پیسوں کا لین دین، اور ووٹر جو تھے بکاؤ مال کی طرح تھے، ان کی بولی لگ رہی تھی، اپنے اخبارات میں آپ نے سب پڑھ لیا ہوگا۔ اب یہ سب پیسے کا لین دین اور پیسوں سے ووٹر کو خریدنا بدترین رشوت ہے، بدترین رشوت ہے یہ اللہ میں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ نااہل اور نالائق حکومت کے اندر لوگ داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ اسی طریقے سے عصری تعلیم گاہوں کے اندر، بالخصوص سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر رشوت کا لین دین عام۔ اگر کسی کو امتحان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرنی ہو تو بس رشوت دے دو اور کامیاب ہو جاؤ، چاہے الف سے بھی آتا بھی نہ ہو۔ امتحان میں نقل کے لیے بھی رشوت دی جاتی، جو نگران مقرر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ نقل سے روکیں، لیکن وہ روکتے نہیں، کیوں؟ طلبہ پیسے دے دیتے ہیں، جو جتنے پیسے دے دیتا ہے اتنے ہی وہ اس کو سہولتیں فراہم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ نقل کرنے کے لیے کتاب بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ فرض منصبی کی دھجیاں اڑانا ہے یہ، جس کے نتیجے میں نااہل اور فیل طالب علم کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو قابل اور لائق فائق ہوتے ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ www.darsequran.com اسی طرح جو سرکاری محکمے ہیں جہاں لوگوں کی
حاجتیں وابستہ ہیں. جیسے شناختی کارڈ اب یہ ایسی ضرورت ہے کہ کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، اس کا پاسپورٹ ہو، اس کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. اب شناختی کارڈ بنوانے کے لیے کتنے پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں، اور رشوت دے دو تو گھر بیٹھے شناختی کارڈ آ جائے گا، اور نہیں تو مہینوں چکر لگاتے رہو بن کے نہ دے. یہ رشوت ہے سر. پاسپورٹ بنوانے میں بھی طرح طرح کی دشواریاں اور تکلیفیں ہیں. تو یہ جو پیسے کا لین دین ہے اسے کہتے ہیں رشوت. ہمارے پولیس والے تو ہیں ہی اس میں حد سے زیادہ بدنام، کہ وہ روڈوں پر کھڑے رہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں روک لیتے ہیں اور پھر اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نہیں تو چالان. کبھی چالان صحیح بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر جس نے غلطی کی ہے وہ رشوت دیتا ہے، اور جہاں وہ غلطی نہیں کرتا تو اس کو ضرورت ہوتی ہے پولیس والے کو، تو وہ ناحق اس کو غلط قرار دے کر کے اس سے چالان کرتا ہے. اور چالان سے بچنے کے لیے پھر اچھا تمہیں یہ چالان تو ہوئے گا تمہارا 1000 روپے کا، تم 100 روپے دے دو، تو فٹ سے 100 روپے دے دیتا ہے. تو یعنی قدم قدم پر رشوت کا لین دین عام ہے. عام طور پر عدالتوں کے اندر بھی رشوت ہی رشوت کا لین دین ہوتا ہے.